اس مبارک اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے اور اس کے آغاز کی یہ 3 ابتدائی آیات ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ہر ذرہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا خالق بے عیب ہے۔ یہ خالق ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، قدوس یعنی بے عیب ہے، عزیز یعنی غالب اور طاقت والا ہے، حکیم یعنی منصوبے کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دیتا۔ 4 نام ہیں اللہ کے، بادشاہ ہے، بے عیب ہے، طاقتور ہے اور حکمتوں والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، ایک رسول کو مبعوث کیا۔ هو الذی، یہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا، یہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ رسول کا تعارف ہے یا خدا کا؟ پھر سننا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا، یعنی اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے اور ایسا رسول بھیجنے والا ہے۔ یہ تعارف رسول کا نہیں، اللہ کا تعارف ہے محمد کے وسیلے سے۔ تو اللہ اپنے تعارف میں محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، تو ہم اگر اپنی نجات کے لیے اسے وسیلہ بنا لیں تو هو الذی، یہ اللہ وہ ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا۔ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ یزکیہم، لوگوں کے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ بنائے گا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ 4 فریضے ہیں۔ تو اب پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحبان فہم و فکر تشریف فرما ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام، دوسری آیت میں میرے رسول کے 4 فریضے۔ ایسا تو ہے نا؟ اچھا بھائی، تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل پوری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، دیکھو اس رسول کا کام فقط ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو اس کے سامنے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہ دوسرے جو آنے والے ہیں قیامت تک، اس رسول کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت فرماتا جائے، آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو جو موجود ہیں اور انہیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی قیامت تک کی ساری انسانیت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے حبیب پر ڈال دی۔ اب ان فرائض کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا انبیاء کی عمومی غرض بعثت پہ نگاہ ڈال لیں۔ بہت مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پروردگار نے غرض بعثت پہ بات کی۔ سورہ بقر، دوسرا سورہ قرآن کا، ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، انسانیت ایک گروہ کی شکل میں تھی، پس اللہ نے ان میں مبعوث کیا انبیاء کو، مبشرین و منذرین، اور ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں۔ بشارت، نذارت، یہ ایک عمومی مقاصد کا بیان ہے کہ ان سارے انبیاء کو کیوں بھیجا۔ اچھا بھائی، یہ تو ہے سورہ بقر۔ سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن کا، آواز دی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں اور ہر زمین پر اپنی طرف سے رسول بھیجے،
اور فقط دو کام تھے ان رسولوں کے، ان اعبدوا اللہ، لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور لوگوں سے کہیں اپنے نفس کی سرکشی سے بچو، بشارت، نذارت، عبادت، اجتناب طاغوت، یہ چار فرائض ہیں سارے انبیاء کے۔ اور اب سورہ حدید 57واں سورہ قرآن کا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، بالبینات دلیلیں دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک ترازو اتاری۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پہ زندگی گزاریں۔ یہ ہیں عمومی مقاصد کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا۔ اور اب میرے نبی کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا، 7واں سورہ ہے اور 157ویں آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ میں نے طویل آیت ہے اور پوری آیت نہیں پڑھی، درمیان سے پڑھی۔ پیروی کرو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرو، اور پیروی کرتے ہیں لوگ اس رسول کی، رسول جو پیغام لائے، اس نبی کی، نبی جو پیغام لے۔ ایک ہی شخص ہے، دو آدمی نہیں ہے کہ الگ ہو رسول اور الگ ہو نبی۔ جب لے رہا ہے نبی ہے، جب دے رہا ہے رسول ہے۔ ایک یعنی جہتیں بدلی ہوئی ہیں، شخصیت نہیں بدلتی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی کے لفظ کو روک رہا ہوں میں، بہت توجہ رکھنا، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی، اس امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ تعارف کرایا نبی کا، اور اب اس کے بعد آواز دی کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا، غرض بعثت، یامرہم بالمعروف۔ اچھا دیکھو لفظ امی کو ذہن میں رکھنا۔ اب میں جو بھی ترجمہ کروں، عموماً ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جسے لکھنا نہ آئے، پڑھنا نہ آئے، امی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے، یہ ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے۔ اچھا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ ترجمہ کیسا ہے، اور اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی جب آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سرسری گزروں گا، حبیب پڑھو 2 مرتبہ، اور ہم نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا، یعنی لکھنے کا بھی تذکرہ ہے، پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ مرحلہ فکر ہے جی۔ تو اب امی پہ بات نہیں کروں گا، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ اب دیکھنا کہ اس نبی کو ہم نے کیوں مبعوث کیا۔ یامرہم بالمعروف، ہم نے اسے اس لیے مبعوث کیا کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کو حکم دے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ توجہ رکھنا، یامرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو انسانیت کے لیے حلال قرار دے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو انسانیت پر حرام کر دے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنی بنیادیں بنائی ہوئی ہیں رسم و رواج کی، اور تمہارے جو رسم و رواج ہیں انہیں توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ میرا یہ محترم مجمع اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ حکم دیا اس آیے مبارکہ میں، ہر اچھائی کا حکم دے، ہر برائی سے روکے، ہر خبیث کو حلال کرے، حرام کرے، ہر طیب کو حلال کرے، تمہارے انسانی قوانین کو توڑے، اللہ کے قانون کو رائج کرے۔ ہر اچھائی کو جانتا ہے جب تو حلال کرے گا، توجہ رکھنا، ہر برائی کو جانتا ہے جب تو حرام کرے گا، ہر خبیث کو جانتا ہے، ہر طیب کو جانتا ہے، بھائی ہر چیز جانتا ہے، پھر امی ہے۔
یہ ایک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر میں نے روکا اپنے سننے والوں کو کہ وہ عمومی مقاصد تھے بعثت کے، اور اب یہ خصوصی مقصد میرے نبی کے لیے، آخری پیغام، آخری نبی، آخری کتاب۔ صحیح ہے نا؟ اچھا بھائی، تو یہ مقصد اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا، میرا جی چاہتا ہے کہ پیغمبر کے چاہنے والوں کی خدمت میں آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا ہوا نکل جاؤں، اور یہ آف دا ریکارڈ جملہ تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ پھر سنو آئے مبارکہ کو درمیان سے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ بہت توجہ رہے، یہ نبی یوں اس لیے آیا کہ اچھائیوں کو حکم دے، ینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام کر دے، اللہ سے لے کے نہیں۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی ایک وہ وحی تھی جو میرے نبی پر فرشتہ لے کے آتا تھا، اور ایک وہ وحی تھی جو اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی۔ بھائی آیت کا مزاج تو یہی ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام کرے خود، طیب چیزوں کو حلال کرے وہ خود۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی جسے تم اللہ کی صراط کہتے ہو وہ میرے محمد کی سبیل ہے۔ جسے تم صراط مستقیم کہتے ہو اور جسے سبیل الہی کہتے ہو، وہ واقعاً بنا ہوا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا محمد قدم رکھتا جائے، راستہ بنتا جائے۔ یہ وہ باریک مرحلہ فکر تھا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا تھا۔ اب واپس چلو اس آیے مبارکہ کی طرف جس میں غرض بعثت کو پھر بیان کیا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ ہم نے اس نبی کو امیین میں مبعوث کیا۔ جعل کے معنی ہے بنانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جاعل، جال کے معنی بنانا۔ بہت توجہ رہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تجھے اس زمین پر خلیفہ بنا دیا۔ تو جال کے معنی بنانا، باز کے معنی اٹھانا، یعنی نبی اس دنیا میں بنایا نہیں جاتا، نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے۔ یہ جو 62واں سورہ ہے نا، سورہ جمعہ، اس سے پہلے سورہ 61واں سورہ صف، اس میں بھی پروردگار عالم نے ارشاد کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے بھیجا اس رسول کو، پہلے سے تھا رسول، اسے ہم نے دنیا میں بھیج دیا۔ اچھا بھائی، تو اب رسول آیا، رسول کے معنی پیغام لانے والا، سب کو معلوم ہے، اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں ڈھونڈا جائے تو قاصد، اگرچہ قاصد بھی عربی لفظ ہے لیکن اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں عربی میں لفظ رسول استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بھائی اور آسان کر لو، ایلچی۔ تو اب یہ کون ہے؟ اللہ کا ایلچی ہے، اور یہ پیغام لانے والا لکھا ہوا سر بمہر لفافہ لے کے نہیں آیا، یہ پیغام لایا ہے زبانی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر یہ سمجھ لو تو پھر میں آگے چلا جاؤں، اور یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر ذرا سی رسالت کھلے گی۔ سر بمہر لفافہ نہیں لایا کہ آپ اسے کھول کے پڑھ رہے ہیں، وہ زبانی پیغام لایا ہے، اس نے زبانی میسج لیا، اپنے ذہن میں رکھا، زبانی آپ تک پہنچایا۔ تو ایلچی کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اس میں پیغام کو ریسیو کرنے کی اہلیت ہو۔ بھائی آپ پیغام تو زبانی دے رہے ہیں نا، پیغام دے رہے ہیں زبانی، جب زبانی پیغام دے رہے ہیں تو اس میں اہلیت ہو کہ وہ پیغام کو سمجھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ سکے۔ پہلی ضرورت ایلچی کی۔ دوسری ضرورت حافظہ اتنا اچھا ہو کہ وہ اس پیغام کو بھول نہ جائے، مکمل طریقے سے یاد رکھے تاکہ پہنچا سکے۔ یہ دوسری ضرورت اس ایلچی کی۔ اچھا بھائی تیسری ضرورت اتنا فصیح ہو، بلیغ ہو، اتنی اچھی زبان جانتا ہو کہ وہ جیسا پیغام ہے ویسے الفاظ منتخب کرے اور پیغام کو ڈیلیور کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اب چوتھی اور آخری شرط سنو پیغام لانے والے کی،
جن کے پاس پیغام لا رہا ہے ان میں اس کا اتنا اعتبار ہو کہ اسے سچا بھی مانتے ہوں، قابل اعتماد بھی مانتے ہوں. بھائی انہی شرطوں کا نام تو عصمت ہے. اسی مقام سے میں آگے لے جاؤں گا. ایسا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں کہ مکے والوں کو پیغام دے دیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حبیب للناس، ناس کے معنی پوری انسانیت. حبیب ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے. اچھا بھائی رسول تو بننا ہی تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کون ہے جو رسول بنا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پوری انسانیت کا رب ہے، پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، پوری انسانیت کا خدا ہے. اچھا بھائی جب پوری انسانیت کا ہے تو شہر رمضان الذی، بھائی قرآن کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. مجھے معاف کر دینا، بغیر پڑھے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میری نگاہوں میں جو کتابیں الہامی کہی جاتی ہیں، جن کے متعلق کلیم ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں دیکھ لینا، اور اگر نہ دے سکو تو میں دکھلاؤں گا کہ ہر کتاب نے اپنی امت کو اور اپنی قوم کو خطاب کیا ہے. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑو، اپنی قومیں مخاطب ہوئی. یہ اکیلی کتاب ہے قرآن جو پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے. اچھا بھائی تو پوری انسانیت کا رسول ہے، کسی ایک قوم کا نہیں. جب پوری انسانیت کا رسول ہے اور پیغام یعنی قرآن پوری انسانیت کا پیغام ہے، تو اس انسانیت میں جاہل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، کم عقل والے بھی ہیں، زیادہ عقل والے بھی ہیں، ہر قسم کے افراد موجود ہیں. تو پیغام میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ بقدر ظرف ہر انسان سمجھ سکے. اور پیغام اتنا وزنی ہے، توجہ رکھنا، پیغام اتنا وزنی ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیا جائے تو پہاڑ کے پرچے اڑ جائیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اور اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جائیں. بھئی یہ مرحلہ فکر ہی عجیب ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ جائیں. اور میرے محمد کے دل نے اس پورے قرآن کو اپنے دل پہ روک لیا کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہو دماغ کتنا مضبوط ہوگا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور پڑھ کے بولتا ہوں. دیکھو بھائی ہمارے سامنے کچھ کتابیں وہ ہیں جن کے متعلق قرآن نے تصدیق کی کہ وہ الہامی ہیں، توریت، انجیل، زبور. اور کچھ وہ ہیں جن کتابوں کو ان کے ماننے والے الہامی سمجھتے ہیں. مثلا اوستا زرتشتیوں کی، ژند پاجند، مثلا گیتا، مثلا وید، مثلا پران، 18 پران ان کی مقدس کتابیں ہیں. ان کتابوں کو پڑھ ڈالو اور پھر قرآن کو پڑھو تو دنیا وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی دنیا ہو پکار رہی ہے کہ بھائی جیسا قرآن ہے یہ کتابیں ویسی نہیں ہیں. یہ بالکل غیر مذہبی افراد جو فقط دور سے ایک تیسری فرد کی حیثیت سے قرآن مجید کو اور ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان میں مستشرقین ہیں یورپ کے. وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن تو ان کتابوں جیسا نہیں، توریت قرآن جیسی نہیں، انجیل قرآن جیسی نہیں، زبور قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، وید، پران، ژند، پاجند یہ ساری کتابیں گیتا قرآن جیسی نہیں ہیں. تو اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتابیں قرآن جیسی نہیں ہیں اور قرآن لانے والا تم جیسا ہے؟ یہ فکر عمومی کا ایک سوال ہے. تو بھائی اب اس کے کردار کو پروردگار عالم نے دلیل بنا کر پیش کیا. یعنی عجیب، پیغمبر اکرم کے کردار مبارک کی جو حفاظت کی ہے قرآن نے، اس حفاظت کا جواب نہیں ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 64 آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، تیور دیکھو قرآن مجید کی اس آیت کے، عجیب تیور ہے. فلا
اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، فلا وربک لا یؤمنون، حبیب تیرے اللہ کی قسم، تیرے اللہ کی قسم، لا یؤمنون، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ کیا مقام ختم نبوت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت بنو گے، مومن اس وقت کہلاؤ گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ اچھا بھئی تم نے فیصلہ کروا لیا، فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، خبردار فیصلہ کروانے کے بعد رسول کے حکم پر کسی قسم کا شبہ طاری نہ کرنا، کسی قسم کا شبہ تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور میرے محمد کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ سمجھ نہیں آیا؟ اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم۔ یہ مرحلہ فکر عجیب ہے، اور میں اس مرحلہ فکر پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ میں مقام محمد کی حفاظت، سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اور اب آواز دی سورہ حجرات، بار بار میں نے ان آیات کی تلاوت کی، پہلی اور دوسری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی حکم خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا، جو کہہ دے اسے مان لو، ٹھیک۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ پروٹوکول ہے میرے نبی کا، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا پڑھوں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار میرے نبی کو ویسے نہ پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، یعنی اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ اور تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اگر میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم نے بلند کیا۔ اب پروٹوکول، میرے نبی کا پروٹوکول سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں یہیں سے تو ذرا سا میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت مشہور آیت ہے، آیت درود، ان اللہ، 33واں سورہ، سورہ احزاب، و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان لانے والو تم بھی اس پہ درود بھیجو اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہے، قرآن کے پاس وقت 23.5 سال کا، کام قیامت تک کا، تو جو لفظوں کو جن لفظوں کو وہ منتخب کر لے اور جو لفظ اٹھا لے لغت سے، وہ ظاہر ہے کہ بڑے معنی دار ہوتے ہیں۔ یا بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی، رسول، محمد، عبد،
اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر، آیت میں نبی ہے، محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ معراج میں لے گیا تو کہنے لگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں اپنے عبد کو لے گیا معراج میں، اپنے عبد کو لے گیا معراج میں۔ تو محمد ولادت کے وقت نام رکھا گیا، معراج میں گئے اب کہلائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر رسول بنے، جب اعلان بعثت کیا تو رسول بنے، تو درود، بھائی توجہ رہے، محمد پہ نہیں، درود رسول پہ نہیں، درود عبد پہ نہیں، درود نبی پر۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ لفظ نبی کو منتخب کیوں کیا؟ درود بھیجتا ہے محمد پر، نہیں، درود پھر اس دن سے ہوتی جس دن محمد دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر، اس دن سے درود ہوتی جس دن سے اعلان رسالت کیا، ٹھیک؟ اچھا بھی اگر کہہ دیتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر، عبد کے معنی بندہ، اب پر درود بھیجتے ہیں، تو معراج کی رات سے درود شروع ہوتی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر ایک مرتبہ زحمت اور دینا چاہ رہا ہوں، محمد ولادت کے دن سے، رسول بعثت کے دن سے، عبد معراج کی رات سے رکھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب جب سے نبی ہے تب سے درود ہے، کب سے نبی ہے؟ کنت نبیا وآدم والماء والطین۔ کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا؟ اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا پروٹوکول ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو، نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں، چاروں انجیلوں میں، اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی ہیں، کہیں نہیں ہے۔ یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا۔ وَاذْكُرْ 19واں سورہ فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اب میں آیات نہیں پڑھوں گا۔ مریم اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جب وہ مشرقی علاقے میں گئی تو اس نے پردہ کھینچ لیا اپنے اور رشتہ داروں کے درمیان۔ جب پردہ کھنچ گیا، ارسلنا الیہا روحنا، ٹکڑے پڑھنا ہوا آیات کے، فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی پیکر میں مریم کے سامنے آیا۔ مریم گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ مریم مت گھبراؤ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، بشری پیکر میں آیا ہوں، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں، اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوا، توجہ رہے، اس لیے کہ میں بہت دور جاؤں گا اور میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اسے بہت کارآمد کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ بچہ پیدا ہوا، قرآن میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ بھائی بچہ پیدا ہو گیا، جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم کمزور تھیں، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ حزی الیک بجیز النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم تم کمزور ہو نا، یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو، ہلاؤ، جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ رطبا جنیا، تازہ کھجوریں، بھائی توجہ رکھنا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ کس دن گریں گی؟ 25 دسمبر کو تازہ کھجوریں، جو خرموں کے پکنے کے دن ہی نہیں ہیں، تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ اور اپنی طاقت کو بحال کرو۔ پھر آگے مریم بچے کو گود میں لے کے چلی۔ جب وہ شہر ناصرہ کے چوک پہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں تو پاکیزہ مریم، کنواری مریم، طاہرہ مریم، مطہرہ مریم، وہ بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ،
اے ہارون کی بہن، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اب یہ جملہ ہے نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، یہ بچہ۔ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ٹھیک؟ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں نے، میری گود میں بچہ ہے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں 2 دن کا 2 ہفتے کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی علمی سوال، میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں۔ تو اب 2 صورتیں، اپنی مثال دے رہا ہوں، 2 صورتیں، میں نے کہا بچے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا۔ سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو، یا تو میں واقعاً پاگل ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا۔ تو مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا، فاشارت الیہ، کہا اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بوڑھے یہودی کہ یہ کیا بولے گا، گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ، اسے ہم کیسے بات کریں؟ اب عیسیٰ گود سے بولے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کبھی پھر صحیح، قرآن ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اور میرا یہ میسج ہے نہ فقط سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین سے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ آواز نہ آئے کہ کچھ وقت قرآن کے مطالعے کو دیا کرو، لیکن یقین کرو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور تمہاری ماں سے زیادہ مامتا والی کتاب ہے۔ کبھی اس میسج کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور بات کرنا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ بولے گود سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ کہاں سے بولے؟ گود سے۔ عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گود سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی۔ پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گود میں، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے۔ یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، اسے 40 برس تک انتظار کروایا۔ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یہ بچہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں، کم رتبے کے نبی ہیں، انہیں کسی کو بچپنے میں دے دی، کسی کو ماں کی گود میں نبوت دے دی، اسے 40 برس انتظار۔ تو بھائی بات جانتے ہو کیا ہے؟ اب ایک بات سنو اور اب مجھے اجازت دے دو۔ دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں تجرباتی علوم کی، یعنی سائنسز کی، جتنی درسگاہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں نا، ان درسگاہوں میں جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تھیوری سمجھاتا ہے، پریکٹیکل بعد میں کرواتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں تھیوری دی، مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بس اس اشارے پہ اکتفا کرو۔ تھیوری دی، اسے نظریہ سمجھایا اور نظریہ سمجھا کر ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی لیب میں لے جا کے۔ تو دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نظریہ بتلائے پھر عمل کروائے۔ قدرت کے کام اس کی شان نرالی ہے، اس کے کام الگ ہیں۔ تم کرتے ہو پہلے نظریہ بتلاؤ پھر عمل کرواؤ، ہم اس کا الٹا کریں گے، پہلے محمد سے 40 برس عمل کروائیں گے اور پھر قرآن کا نظریہ نازل کریں گے۔ اب دونوں کو ملا کے دیکھ لو، جیسا میرا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لفظ ہیں سمجھانے کے لیے 2 الگ الگ، قرآن اور محمد
یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. بھائی پہلے میں نے اس شخص کو بھیجا اور 40 برس اس کا کردار دیکھو، اور پھر اب قرآن بھیجوں گا اور دونوں کو ملا کے دیکھ لینا. تو مطلب تو یہی ہوا کہ یہ دونوں علم الہی کا پرتو ہیں. جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا، اور جب نور کے پیکر میں ڈھلا محمد کہلایا. تو اگر قرآن بے عیب ہے تو میرا نبی بے عیب ہے. دیکھو بھائی، میں نے تو کہہ دیا میرا نبی ہے تو میں دعویٰ کروں گا کہ بے عیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت فلسفے منطق سے دینا شروع کروں تو بوجھل ہو جائے گا. بس ایک جملہ سنو. یہ جو عرب تھے نا، ان عربوں کے سامنے قرآن نے بتوں کی برائیاں اور ان کے نقائص بیان کیے. کیا ہیں یہ تمہارے بت؟ لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے، کسی کے کام کے نہیں آ سکتے. تم اسے مدد کیا مانگ رہے ہو؟ یہ تو اپنے چہرے کی گرد بھی صاف نہیں کر سکتے. اچھا، اسی کی تشریح میرے نبی نے کی. بہت توجہ رہے اور کہنے لگے میرا خدا بے عیب. میرا نبی میرا خدا بے عیب. تمہارے بت کیا ہے ان کے پاس؟ یہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو، وہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو. میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے. یہ جاہل بھائی تو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے تمہارے بت. میرا خدا عالم بھی ہے، کلام بھی پیدا کرتا ہے، قادر بھی ہے، ہر شے جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے. تو بتوں کی برائیاں کی قرآن نے، برائیوں سے مراد ان میں جو نقائص تھے وہ بیان کیے. ٹھیک، اور خدا کی تعریف کی. وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا. ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا، 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر. تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں. قرآن کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے، تمہارے خدا ایسے. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا، میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میرا خدا بے عیب. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت آج کی سوارت ہے. اچھا بھائی، تو ناک پہ مر جانے والا عرب، گھمنڈی عرب کہتا نا کہ مسلمانوں کے رسول 100 عیب تم نے ہمارے خداؤں میں نکالے، لاؤ اپنے خدا کو. یہ میسج پہنچا؟ نہیں بھائی نہیں. بس یہی تو روکنا چاہ رہا ہوں میں، اور یہیں یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے ہمکنار ہو جائے گی. بھائی وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے، لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے. ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم نے 100 عیب ہمارے بتوں میں نکالے ہیں، 400 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی نبی کائنات کا، مجھے معاف کر دینا، میں تو قرآن کے فریم ورک میں باتیں کر رہا تھا، میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مشکل ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 5واں سورہ اور اس سورے کی 110ویں آیت جا کے ضرور دیکھنا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اس پڑھے لکھے مجمع میں اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن کے معنی اجازت. ٹھیک، ترجمہ کروں. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے، بے اذنی، میرے اذن اور میری اجازت سے. فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي. تم نے اجازت تو لے لی، پھر تم نے پھونک ماری، پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. بڑا نبی ہے، صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، اولو العزم، اور آج تک زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ. میں کیا ہے؟ اذن دے مالک، مٹی اٹھائی، اذن دے پرندہ بناؤ، اذن مل گیا، پرندہ بنا لیا، اذن دے پھونکو،
اذن مل گیا اور اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے کوڑھی انسان کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. وَالْأَبْرَصَ جسے سفید داغ ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا, ٹھیک ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ 110ویں آیت, تم نے اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. آخری ٹکڑا عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا, کوئی شک نہیں ہے, بے اذنی میرے اذن سے. اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, قدم قدم پہ اذن مانگنے کا محتاج ہے. آخری جملہ قدم قدم پر اذن مانگنے کا محتاج ہے. اذن مانگا مٹی اٹھائی, اذن مانگا پرندہ بنایا, اذن مانگا پھونک ماری, اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. کوڑھی کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مبروز کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مردے کو زندہ کرنا ہوا, اذن مانگا. یہ ہیں سارے نبی, 1,23,999 نبی. اور اب میرا نبی سورہ احزاب 33واں سورہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا, اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا دے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی, سنگریزے سے تسبیح کروا لے تیری مرضی, کسی کو کندھے پہ بلند کر لے تیری مرضی, کسی کو سینے سے لگا لے تیری مرضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما اور ملت اسلامیہ کو متحد فرما. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.